آسٹریلیا کے ویزا سسٹم میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر 2026 میں آسٹریلیا جانے کا کوئی منصوبہ ہے تو یہ وہ اپڈیٹس ہیں جنہیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے ذرا اس کا پیمانہ سمجھیں۔ 2025-26 کے لیے آسٹریلیا نے 1,85,000 مستقل جگہیں رکھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک دنیا بھر سے ہنرمند لوگوں کو لانے کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ ساری جگہیں پر کیسے ہوں گی، اور یہیں سے چیزیں کافی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، جو پرانے اور پیچیدہ قوانین تھے نا، وہ اب ماضی کی بات ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا اپنے ویزا سسٹم کو پرانے مشکل طریقوں سے نکال کر ایک نئے اور جدید دور میں لا رہا ہے۔ ان تبدیلیوں کو سمجھنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ آج کی اس تفصیل میں ہم 5 اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ 2026 کا مائیگریشن کا ماحول کیسا ہوگا؟ نیا SID ویزا کیا ہے؟ کون سی ریاستیں اس وقت اہم ہیں؟ راستوں اور پالیسیوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ اور آخر میں درخواست دینے والوں کے لیے ایک ایکشن پلان۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں 2026 کے مائیگریشن منظرنامے سے۔ اس سال کا جو پروگرام ہے، اس میں ان ہنرمند کارکنوں کو ترجیح دی جا رہی ہے جو معیشت کو آگے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس سب سے بڑی اپڈیٹ پر جو ان تمام تبدیلیوں کے مرکز میں ہے۔ یہ ہے نیا اسکلز آن ڈیمانڈ ویزا، یعنی SID ویزا، اور یہ پورے سسٹم کو بدل کر رکھ دے گا۔ تو یہ SID ویزا ہے کیا؟ یہ اب آسٹریلیا کا مرکزی عارضی ہنرمند ورک ویزا ہے۔ اس نے پرانے TSS 482 ویزا کی جگہ لے لی ہے اور اس کا مقصد سیدھا سادہ ہے: پروسیسنگ تیز کرنا اور مستقل رہائش یعنی PR کے لیے ایک بالکل صاف راستہ دینا۔ ذرا اس سلائیڈ پر نظر ڈالیں، فرق بالکل صاف ہے۔ پرانا TSS 482 سسٹم ایک بھول بھلیوں جیسا تھا، بہت پیچیدہ، سست اور غیر یقینی۔ اس کے مقابلے میں نیا SID ویزا ایک سیدھا ہائی وے ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے: پروسیسنگ کو تیز کرنا، شرائط میں لچک لانا اور مستقل رہائش کا راستہ بالکل واضح کر دینا۔ SID ویزا کے 2 الگ الگ راستے ہیں۔ پہلا ہے اسپیشلسٹ اسکلز۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے شعبے کے ماہر ہیں اور زیادہ کماتے ہیں، یعنی جن کی سالانہ آمدنی $1,41,000 سے زیادہ ہے۔ اور سوچیں، ان کے لیے صرف 7 دن میں پروسیسنگ کا ہدف رکھا گیا ہے۔ دوسرا راستہ کور اسکلز ہے، جس کی تنخواہ کی حد تقریباً $76,000 ہے، اور یہ بہت سے ہنرمند کارکنوں کے لیے دروازے کھولتا ہے، خاص طور پر اس میں کام کے تجربے کی شرط میں بھی نرمی کی گئی ہے۔ اور یہ تو بالکل گیم چینجر ہے۔ کور سکلز کے لیے کام کے تجربے کی شرط کم کر کے صرف 1 سال کر دی گئی ہے۔ یہ ان نوجوان گریجویٹس اور نئے پروفیشنلز کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے جو پہلے کئی سالوں کے تجربے کی شرط کی وجہ سے اپلائی ہی نہیں کر پاتے تھے۔ SID ویزا تو قومی سطح پر ہے، لیکن اصل ایکشن تو ریاستی سطح پر ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنوری 2026 میں مختلف ریاستیں ہنرمند لوگوں کو بلانے کے لیے کیا کر رہی ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز میں کافی ہلچل ہے۔ ویزا 190 جو سیدھا PR کی طرف لے جاتا ہے، اس کے لیے ماہانہ انویٹیشنز دوبارہ شروع ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی علاقائی علاقوں میں دلچسپی رکھتا ہے تو ویزا 491 کے راستے 19 جنوری سے کھل رہے ہیں۔ جنوبی آسٹریلیا کی بات کریں تو جنوری 2026 کے شروع میں ہی ایک نئے انویٹیشن راؤنڈ کی امید ہے، جس کا مطلب ہے کہ موقع بس آنے ہی والا ہے۔ آسٹریلین کیپٹل ٹیریٹری یعنی ACT کے لیے وقت بہت اہم ہے۔ 1 فروری سے نئے اور شاید زیادہ سخت قوانین لاگو ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری پرانے قوانین کے تحت درخواست دینے کا آخری موقع ہو سکتا ہے، تو تیاری کے لیے یہ مہینہ بہت اہم ہے۔ اب کچھ ایسی اہم پالیسی اور طریقہ کار کی تبدیلیوں پر بات کرتے ہیں جو تمام درخواست دینے والوں پر اثر ڈالیں گی۔ یہ سلائیڈ سب کچھ بتا رہی ہے۔ مستقل رہائش کا راستہ اب اتنا صاف ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ ایک سادہ سا 3 قدمی عمل ہے۔ پہلا، SID ویزا حاصل کریں۔ دوسرا، اپنے شعبے میں 2 سال کام کریں۔ اور تیسرا، آپ سیدھا ویزا 186 کے ذریعے مستقل رہائش کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں، صرف ایک واضح اور سیدھا راستہ۔
کچھ اور اہم باتیں ہیں جن پر دھیان دینا ضروری ہے۔ انگریزی ٹیسٹ کے حوالے سے اب صرف وہ ٹیسٹ قبول ہوں گے جو سینٹر پر جا کر دیے جائیں، جیسے آئلس یا PTE، تو آن لائن ٹیسٹوں پر انحصار نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی ورک اینڈ ہالیڈے ویزا کا سوچ رہا ہے تو بھارت، چین اور ویتنام کے لیے رجسٹریشن اپریل 2026 تک کھلی ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم تمام معلومات کو ایک قابل عمل چیک لسٹ کی شکل میں اکٹھا کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے، 2026 میں کامیابی کے لیے اپنی تنخواہ اور پیشے کے مطابق صحیح سیڈ ویزا سٹریم کا انتخاب کریں، NSW، SA اور ACT میں ریاستی نامزدگی کے لیے تیار رہیں، PR کے نئے 2 سالہ راستے کو اچھی طرح سمجھیں، سینٹر پر جا کر انگریزی ٹیسٹ بک کریں، اور سب سے اہم بات، محکمہ داخلہ کی تمام سرکاری اپڈیٹس پر نظر رکھیں۔ تو آخر میں سب کے لیے ایک سوال۔ آسٹریلیا نے دروازے کھول دیے ہیں، راستے صاف کر دیے ہیں اور عمل کو تیز کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اس نئے تیز رفتار سسٹم میں کامیابی کے لیے تیاری مکمل ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے